السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ان سے کافی عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ، جب سے ہم دونوں انگریز گیا اور ہم آزاد ہوئے تو کچھ چیزیں وہ چھوڑ گیا تھا، جیسے پانی کا مسئلہ آ گیا یا کشمیر کا مسئلہ آ گیا، تو پھر آہستہ آہستہ ہماری آپس میں اور بھی جنگ ہوتی رہی، اور بھی مسئلے بنتے رہے۔ شاید اس وجہ سے ہمارا کوئی اگر چھوٹا سا بھی ایک دوسرے کے ملک میں واقعہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا کے اس پہ جنگ مسلط کر دیتے ہیں یا لڑائی کی طرف چلے جا رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگر اپنے یہ جو دو کانفلکٹ ہیں بڑے میجر جو ہیں، پانی کا اور ایک کشمیر کا، اگر یہ ریزالو کر لیں تو کیا ہم ایز اے اچھے پڑوسی یا سویلائز پڑوسیوں کی طرح رہ سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے نا۔ دیکھیں نا کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت تبھی کریں گے نا کہ کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ہوگا، کسی کے اوپر آپ ایگریمنٹ نہیں ہوگا آپ کا نا، تو ویسے تو آپ تو فرینڈ ہی ہیں نا، لیکن یہی ایشو ہے کہ وہ کنفلکٹ رکھا جاتا ہے اور کنفلکٹ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ناراضگی بنائی جاتی ہے، کوئی مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم بیٹھیں اور اس چیز مسئلے کو آرام سے طے کریں۔ اب دیکھیں جو کشمیر کا اصل ایشو ہے، کشمیر تو یہ انڈیا، یہ سب کنٹیننٹ جو انڈیا جب اکٹھے تھے اس کا تو حصہ ہی نہیں تھا، یہ الگ اسٹیٹ تھی۔ تو یہ جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو ایک طرف سے بھی فوج آ گئی، دوسری طرف سے بھی فوج آ گئی، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور ادھر ایز سچ مطلب خوبصورتی تو ہے، پہاڑ ہیں، لیکن وہاں پہ ایز سچ انہوں نے نہ تو انڈیا نے کوئی بینیفٹ اٹھایا، نہ پاکستان نے کوئی بینیفٹ اٹھایا۔ یا تو ہوتا ہے نا کہ کوئی خزانہ انہوں نے نکال لیا ہو ادھر سے۔ تو یہ کنفلکٹ بس ایز اے کنفلکٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کہ کریٹ کیا گیا یا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جو کہ ابھی تک وہ ریزالو ہونے کا نام بھی نہیں لیتا۔ بس سمپل یہ ہے کہ آپ دونوں فوجیں جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کو رائٹ دیا جائے، ٹھیک، اور جو جہاں بھی مطلب وہ کشمیری جو ہیں ہمارے لوگ، وہ اگر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ رہیں، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ تو جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق تو یہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور اس میں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کا کوئی فائدہ ہے یا انڈیا کا کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے اور فوراً آپس میں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں، تاکہ اسلام کا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی بنا کے رکھیں۔ تو ویسے تو آپ ویسٹ میں جاتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں تو انہوں نے تو اپنی یورپین یونین بنائی ہوئی ہے اور آپ کا کوئی ویزا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لوگ ادھر ٹریول کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہی اسلام کا بھی کنسیپٹ ہے، لیکن ہم ناٹ اونلی ملک، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بھی ہم جو ہے نا اپنے پڑوسیوں سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے زیادہ دوستی دوسروں سے ہوتی ہے، آگے دور دراز علاقوں سے۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ ہم ایک جب لالچ، وہی والی بات اگین آ جاتی ہے، جو لالچ کا جو عنصر آتا ہے نا تو پھر آپ جیلس ہوتے ہیں پڑوسیوں سے، حالانکہ ان سے کوآپریشن کرنی چاہیے اور مل کے سینرجی کریٹ کرنی چاہیے جس سے اس علاقے کا اوور آل فائدہ ہو۔ اپنی ایڈمنسٹریشن تو الگ الگ ہے ہی ہے نا، ذرا الگ ملک ہیں، تو بڑا جو لیڈرشپ ہے نا ان کو یہ بڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگین اچھے لیڈر جب آتے ہیں تو وہ تو سوچتے ہیں، لیکن اچھے لیڈر اس سسٹم کے ذریعے پھر آتے بھی نہیں ہیں ٹاپ پہ، تو وہ وہی آتے ہیں جو کنفلکٹ کو اور ہوا دیتے ہیں، ان کا اعلی کار بنتے ہیں، وہ پھر چیزوں میں زیادہ دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر حالانکہ تو یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے اور کلیئر کٹ ایشو ہے کہ مطلب کوئی کسی کی تھرڈ ایک اسٹیٹ تھی جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور آرام سے اس کے اوپر رائے شماری کرائیں اور اس کو حل کریں اور پھر اچھے پڑوسی بنیں۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے یا جو بھی ہے، اگر وہ ریزالو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی کا کنفلکٹ ہے یہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ جو زیادہ دریا بہہ کے اس سائڈ سے کشمیر سے ہی آ رہے، تو اگر وہ اگر علیحدہ سے ایک ریاست بن جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو یہ
پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن شاید دونوں ملک نہیں چاہتے, کیونکہ اگر جس کے پاس بھی پانی کا کنٹرول آ جائے گا تو وہ اپنا زیادہ اپنا جو زراعت ہے یا وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں پانی تو دیکھیں نا, دنیا میں جہاں پہ بھی پانی آتا ہے جاتا ہے, اس پہ تو آپ کی کوئی بنیادی اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر تو ایسے ہی ہوتا ہے, پھر تو ذرا وہ یوز کرتے ہیں اس کے مسائل کے. آپ کا کنفلکٹ ہے ہی نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں کنفلکٹ یہی ہے نا جو آپ کا کشمیر کا ہے, باقی تو کوئی کنفلکٹ نہیں ہے نا. اس کی وجہ سے پھر وہ دریاؤں کے مسئلے بنتے ہیں یا فلاں بنتے ہیں, نو ڈاؤٹ وہاں سے ہی آ رہے ہیں. تو آپ باقی ملکوں سے ٹریڈ نہیں کرتے, چائنا سے نہیں کرتے ٹریڈ, تو آپ جب بیلنس ہو کے چلتے ہیں تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. تو گیو اینڈ ٹیک کریں گے تو صحیح جسٹس کریں گے, صحیح ون ون کریں گے تو دوسروں سے بزنس سے ریلیشن شپ بنیں گے آپ کے. آپ مطلب اس میں آپ تو نہیں جائیں گے نا. لیکن آپ نے ایک غلط طریقے سے کوئی چیز کی ہوئی ہے تو پھر دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ پھر کنفلکٹ میں جائیں گی. حالانکہ دریا تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ سب کا پانی تو اس نے بہنا ہی بہنا نا, وہ تو جانا ہی ہے دریا کے, سمندر میں جانا ہی جانا ہے. تو آپ خام خواہ پنگا کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے نا, ویسے تو نہیں کریں گے نا. تو بنیادی جو پرابلم ہے اصل میں جہاں پہ مطلب ظلم ہوا یا کہیں آپ کے انصاف نہیں ہوئی کوئی چیز, ٹھیک ہے, آپ نے خام خواہ کسی کے اوپر چڑھائی کر دی تو تب مسائل ہوں گے نا. ادروائز تو ریسورسز تو آئیں گے. اب تو ویسے بھی تو دیکھا ہوگا نا کئی دفعہ انڈیا اور پاکستان کے حالات ٹھیک بھی رہے ہیں کافی دفعہ. تو جو ٹریڈ ہوتی ہے, یہ کیلا ادھر سے آتا ہے, سبزی ادھر سے آتی ہے, کچھ چیزیں ادھر سے ہماری نمک جاتا ہے ادھر, تو وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو دریا کا کیا مسئلہ ہے, پانی ادھر سے ادھر آ جائے گا, ادھر سے چلا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ نا ہم الجھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ تو ڈیزالو ہو جاتے ہیں نا یہ والے مسائل جو پانی والے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ مطلب وار جو ہے کیا مطلب ان کانفلکٹس کا سولوشن ہے؟ کیونکہ مطلب اب جس طریقے سے اگر آرمی پہ دیکھیں, ایئر فورس یا نیوی پہ دیکھیں, تو ایک پریشر یہ ہوتا ہے کہ مطلب پبلک کا پریشر ہوتا ہے کہ ایک دم سے جو ہے اس طریقے سے طنز و تشنی شروع ہو جاتی ہے. پولیٹیشنز جو ہے اس طریقے سے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو اپوزیشن لیول پر جا کے, جس طرح ابھی جو ہے اس طریقے سے انڈیا کا اجلاس ہوا ہے, وہاں پہ مودی سرکار کے لیے کافی سارے جو ہے اس طرح مسائل فیس کرنے کو ملے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو اب انڈیا کا بہت آپ نے نقصان کروایا ہے, جیٹس ہو گئے, ہمارے ڈیفنس سسٹم ہو گئے, نقصان ہوا. تو وار تو چلے, وار اگر سلوشن ہے تو پھر یہ جو بعد میں جو مطلب اس طریقے سے پبلک جو ہے اس چیز کو بوسٹ کرتی ہے, تو اس سے مطلب یہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. کیونکہ وار جس طرح ہم نے ورلڈ وار 1 اور 2 کو دیکھیں تو دنیا بجائے پروگریس کے وہ دوبارہ سے ریورس ہوئی تھی. دیکھیں نا جب تک دنیا ہے نا تو یہاں پہ ظلم بھی ہوتا رہے گا, اچھائیاں بھی ہوتی رہیں گی, یہ ایک اللہ کا نظام ہے. تو پھر لڑائیاں بھی ہوتی رہیں گی. تو یہ بھی ایک پارٹ ہے. ظلم کے خلاف آپ نے تو لڑنا ہے, ہاں ویسے نہیں لڑنا, ظلم کے خلاف لڑنا ہے نا. تو دنیا پوری کو یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب ظلم نہ کیا جائے, کوآپریشن کی جائے اور لوگوں کے مسائل کو سمجھا جائے, اور کسی سے جو ریسورسز ہیں, بلکہ ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جو WTO, اس کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ریسورسز جس علاقے کے ہیں وہ اسی کو اسپیشلائز بنایا جائے, یعنی بکس پہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو وہ آپس میں ٹریڈ کریں, یعنی کہ کوئی گاڑیوں میں اچھا ہے یا کسی جگہ میٹیریل کسی خاص چیز کا وہاں پہ پیدا ہوتا ہے, یا وہاں کا انوائرمنٹ کوئی ایسا اچھا ہے. جیسے جرمنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کی میٹیریل اور وہاں کے لوگوں کی ٹیکنیکل سکلز جو ہے نا وہ کافی اچھی ہیں. اسی طرح پاکستان کے اپنا ایک لینڈسکیپ ہے, اس کے اندر ایگریکلچر ہے, یا امریکہ میں کوئی چیزیں ہیں ایسی ہیں, انڈیا میں کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, چائنا میں کچھ اور ہے. تو یہ ایک چارٹر بنا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی ٹریڈ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو کہ جو مطلب میں اسپیشلائزڈ اس میں ہو تو دنیا پوری مجھ سے ہی خریدے وہ چیز. آپ نے اس کو بنانے کی کوشش نہ کرے جس میں وہ اسپیشلائزڈ نہیں ہے یا اس کا انوائرمنٹ نہیں اس کو سپورٹ کرتا. لیکن یہ پیپر پہ ہے,
ویسے تو وہ اسی طرح ہی چل رہے ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے کیا ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال کیونکہ نالج بڑا عام ہو چکا ہے, شروع میں لوگ زیادہ کرول ہوتے تھے, ابھی سویلائزڈ نالج بھی موجود ہے, انٹرنیٹ ہے, ایجوکیشن ہے, تو سب کو سمجھنا چاہیے کہ پیس ہو. اور اگین اس کے اوپر نا, اگین اس کے اندر بھی بڑی ہسٹری ہے نا, یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ لڑائی رہی ہے شروع میں. جب ساری چیزیں کامن ہیں نا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ یہ میری ہے, یہ میری ہے. بلکہ میں ایک دن بک پڑھ رہا تھا, وہ ایک بڑی زبردست بک تھی, سیفینس, کوئی ہسٹری آف مین کائنڈ. تو اس پہ وہ لکھتا ہے کہ 10,000 ایئرز بیک, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایگریکلچر نہیں تھا, ٹھیک ہے, یعنی جو سیلف ایگریکلچر تھا نا ہمارا, ہم جیسے اپنی زمین ہوتی ہے اس میں یہ میرے نام کی زمین ہے اور میں اس کے اندر اگاتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یہ میری ہے, آپ کہتے ہیں یہ میری ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنا اپنا, پھر ہمارا کمپٹیشن ہے. تو یہ ایگریکلچر ریولوشن جو ہے نا وہ مطلب تقریباً 7,000 10,000 BC سے شروع ہوا. اور اس سے پہلے جو تھا یہ جتنی بھی غذا تھی, کھانے پینے کا نظام جو تھا, یہ وافر مقدار میں ہوتا تھا اور سب کی ملکیت تھی, کسی کی مطلب اسپیشل ملکیت نہیں تھی. کہ جیسے کچھ چیزیں آم ہے, فروٹ لگتے ہیں, اب جنگل میں جاتے ہیں, شکار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کسی کی کوئی ٹیریٹری نہیں تھی, کوئی پراپرٹی نہیں تھی, کیونکہ ہر بندہ باہر جاتا تھا اور چیزیں اس کے لیے عام تھی, خرید لیتا تھا, کھا لیتا تھا, ٹھیک ہے, خرید نہیں لیتا تھا, لے لیتا تھا, وہ درخت سے نکال لیا, اتار لیا. مرغی ہے تو مرغی آپ نے شکار کرنی ہے تو آپ جس نے بھی شکار کر لیا بس اسی کی, ٹھیک ہے. تو آپ اس مسئلے میں نہیں تھے, وار میں نہیں تھے, یعنی لڑائی میں نہیں تھے. لیکن جب ایگریکلچر ریولوشن آیا نا تو اس کی وجہ سے جب مجھے پتہ چلا کہ گندم میں اگاؤں گا اور میں فصل زیادہ ہو جائے گی میری, اور میری یہ, پھر میں نے قبضے شروع کر دیے اپنے زمینوں پہ. تو وہاں جب زمینوں پہ قبضے شروع کر دیے تو لڑائی وہاں سے سٹارٹ, پھر ایک کنسیپٹ سٹارٹ ہوا, یہ میری ہے. پھر یہ ملک کرتے کرتے ہم نے ملک بنا لیے. حالانکہ اسلام میں بھی اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے, بلکہ خلافت کے ایک نظریے کا نام ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اب اس فیز سے ہم گزر رہے ہیں, چیزیں اپنی اپنی ہو گئی ہیں, اور میں کہتا ہوں یہ میری ہے, وہ کہتا ہے ہم اس کی ہے, وہ کون آگے بڑھ رہا ہے, کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا مختلف طریقوں سے. تو اس پہ جو ہے نا دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کوئی باؤنڈری لیس ہونا چاہیے, ہر بندہ موو جدھر مرضی کرے, جہاں مرضی سے کھائے, بس. وہ ریورس ہو سکتا ہے تو وہ ظاہر ہے اگر پرابلم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وار ہوگی, تو جس میں ہم سارے مریں گے, پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ شاید نظام وہ وہی والا یا صحیح والا جو نظام ہے وہ قائم کرے. جیسے سوشل میڈیا سے اس وقت عام ہو گیا ہے, اسی طریقے سے پہلے ٹائم پیریڈ میں مطلب لٹریسی پاکستان انڈیا کا ریٹ دیکھیں تو اس طریقے سے نہیں تھا. اس وقت میکسیمم لٹریسی بھی ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم زیادہ سے زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں. کوئی نیوز جو ہے اس طریقے سے ہائیڈ بھی نہیں رہتی, ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے. تو کیا مطلب جو عام انسان ہے وہ مطلب چاہے گا کہ جنگ ہو؟ نہیں, جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا, جنرلی تو کوئی نہیں چاہتا نا. لوگوں کے لیے مسائل ہیں ظاہر ہے, لیکن میں نے اگین کہا نا کہ ایسے خواہ مخواہ کی جنگ تو نہیں نا کسی کو پسند, نہ تو لوگوں کو پسند ہونی چاہیے, تو نہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس کو انکریج کرنا چاہیے. جنگ اگر کوئی کاز ہے, کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو پھر تو لازم ہے نا. یہ جو اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ ہے یہ یہی ہے نا اصل میں, کہ ظلم کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے نا. اگر ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ جنگ جو ہے نا اس طرح کی جو یہ جنگ ہے نا, یہ تو انسان کے اندر بھی چل رہی ہوتی ہے, غلط کام کر رہا ہوتا ہے, پھر کوئی ملامت ہوتی ہے, یا فار ایگزامپل کوئی جراثیم آ جاتے ہیں آپ کے جسم کے اندر, تو ایک اچھے بھی ہوتے ہیں اور ایک برے بھی ہوتے ہیں, ان کی فائٹ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک فطری نظام ہے, اس میں نا مطلب پڑھیں کہ جنگ بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے, ظلم کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے, یہ فطری ہے.
تو اس میں پھر یہ نہ سوچیں کہ مطلب میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے، میرا کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کھانا کدھر جائے گا، پینا کدھر جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، پہلے بھی دیتا رہا ہے، پھر ابھی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسے ہی خواہ مخواہ مسلط کر دینا، کسی نے ظلم نہیں کیا، آپ بس اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو یہ بلکہ یہ غلط بات ہے۔ تو اس کے تو یہ تو کسی کے لیے بینیفٹ نہیں ہے، بندہ اکنامکلی پیچھے جاتا ہے۔